احتلام سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. احتلام سے نہیں ہوتا, انسان کے جو ہے نا سیکشول عمل سے ہوتا ہے. اگر انسان قصدن اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو اس سے لازمی طور پر روزہ جو ہے نا وہ فاسد ختم ہو جاتا ہے اس کا روزہ. اچھا, کا بہت بڑا کفارہ ہے. اچھا, باقاعدہ دورہ کو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اس کے بدلے میں. اتنا بڑا یہ گناہ کی بات ہے. خواتین کے مخصوص ایام اگر رمضان میں آ جائیں تو ان کو چھٹی کی اجازت ہے, تو کیا وہ اس کی قضا کریں گی؟ کب کریں گی؟ جو ہی موسم بہتر ہو. اچھا, پہلی فرصت میں. خواتین جو ہیں وہ ان کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے رمضان میں, تو وہ اعتکاف کرنے کا کیا شرعی طریقہ ہے ان کا؟ گھر کے اندر ہی وہ پردے شردے لگا لیں گی؟ نہیں, ان کو مسجد میں جانا چاہیے. سحری کا وقت جو ہے وہ قرآن و سنہ کی روشنی میں وہ اس کا آخری وقت کون سا؟ اصل ٹائم یہ ہے کہ اب صبح صادق ہو جاتی ہے نا, روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کوئی انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کو سیکریفائس کر رہا ہو, اپنی ڈیزائر کو سیکریفائس کر رہا ہو, اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو دبا رہا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں پیار آتا ہے. اور کوئی ایسی چیز استعمال کرنے سے اوائڈ کرے جو گلے کے اندر سے گزرتی ہو. تو انسان کا 2 ٹائم موجود ہوتے ہیں. پاک 24/7 کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی. تو جناب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے. لوگ جو ہے مذہبی ان کے ساتھ محبت جو ہے اس میں وہ روزے رکھتے ہیں, مگر کچھ کوتاہیاں ان سے ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ان سے جانیں گے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور روزہ ہمارا رکھا تو ہوتا ہے مگر وہ رہتا نہیں ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو حضور مجھے سب سے پہلے یہ شروع کیجیے گا کہ سحری کا وقت جو ہے وہ قرآن و سنہ کی روشنی میں وہ اس کا آخری وقت کون سا ہے؟ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ محلے میں 3 مسجدیں ہوتی ہیں نا, تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو آخری اذان ہے نا اس کے اینڈ تک میں نے کھانا ہے. تو اصل میں ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اصل ٹائم یہ ہے کہ اب صبح صادق ہو جاتی ہے نا, روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور وہ صبح صادق کے ساتھ جو بھی اذان شروع ہو, اگر تو بندہ بہتر تو یہی ہے کہ پہلے وہ کھانا کھا چکا ہو, بہت بہتر. لیکن کئی بار تو ایسا ہوتا ہے انسان اٹھنے میں لیٹ ہو جاتا ہے, کئی بار کھانے کی تیاری میں لیٹ ہو جاتا ہے. تو کھانا اگر اس نے پہلے شروع کر دیا ہو صبح صادق سے, تو 2-4 نوالی اگر اس کے اوپر کھا لیتا ہے کوئی مسئلے کی بات. دوران اذان بھی؟ ہاں, دوران اذان میں نہیں, اس وقت یہ کہ اس نے کھانا شروع کر دیا ہو پہلے. صحیح. تو اگر وہ اس کو اپنا کھانا مکمل کر رہا ہے, 2-4 نوالے وہاں لے لیتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. علامہ صاحب سننے میں آتا ہے کہ اکثر یہ مؤذن جو ہے سٹارٹ ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں اچھا بھائی یہ ٹائم ختم ہو گیا, اللہ اکبر, تو وہ پھر اس کے بعد پھر بھی جائز ہی رہے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کھانا شروع کر چکا پہلے, ٹھیک, تو 2-3 نوالے رہ رہے ہیں اس کے دوران وہ اپنا مکمل کر لیتا ہے کھانا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہتر تو بات یہی ہے کہ اس کو چاہیے اپنا کھانا جو ہے نا اسے پہلے مکمل کر کے جو ہے نا وہ تسلی کے ساتھ موجود ہو, بیٹھا ہو, اور جب اذان ہو تو اپنی نماز کا جو ہے نا اس کی تیاری کرے. ٹھیک ہو گیا. حضور سننے میں یہ آتا ہے کہ جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے تو لوگ اس اللہ کو وہ بڑی پسند ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ بو منہ کی ہے کہ وہ معدے کی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ اصل بات ہوتی ہے کہ ایک بھوک اٹھتی ہے انسان کے اندر جب اسے بھوک لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر منہ کے اندر ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. اس اسمیل کو مارنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے, ٹوتھ پیسٹ ہو تو بہتر ہوتا ہے بندہ اوائڈ کرے, لیکن بہرحال پھر بھی اس سے کوئی روزہ بالکل ناقص بھی نہیں ہو جاتا. لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ انسان مسواک کرنے کے ذریعے نا اپنا اس کو اپنے منہ کو نا اس کو صاف ستھرا رکھے, تاکہ اس کے اندر جو ہے نا ایک معدے کی بو کے ساتھ مزید کوئی ایسی ہومک پیدا نہ ہو. اس کا تعلق ویسے اس نیچرل بو کے ساتھ ہے جو انسان کے معدے سے جو ہے نا اسمیل اٹھتی ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے میری خاطر جو ہے نا اپنی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے جب کوئی انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کو سیکریفائس کر رہا ہو, اپنی ڈیزائر کو سیکریفائس کر رہا ہو, اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو دبا رہا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں پیار آتا ہے. سر آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے گا روزے دار کو, تو کیا وہ آئی ڈراپ آنکھوں میں ٹپکا سکتا ہے؟ اسی طرح ہی دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں خون بھی بعض کو لوگوں کا رس رہا ہوتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں ذرا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے سحری سے پہلے یہ کام کر لے, ٹھیک ہے, افطاری کے بعد یہ کام کر لے, وہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنے سے اوائڈ کرے جو گلے کے اندر سے گزرتی ہو. تو انسان کا 2 ٹائم موجود ہوتے ہیں. اب روزے کے دوران بھی لازماً ایسے کام کرنے ہیں جس سے آپ کے گلے کے اندر چیزیں جاتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بات مناسب. انجیکشن لگوایا جا سکتا؟ نہیں, انجیکشن بھی نہیں لگوانا چاہیے. انسان جو چیز بھی جو انسان کے اندر جاتی ہے نا, انسان اسے اوائڈ کرے. سر اندر جانے سے مجھے یاد آیا کہ اسموکنگ تو نہیں کر سکتے ہم کہ روزہ میرا میں سگریٹ نہیں پی سکتا. ویسے وہ تو ادروائز نہیں پینا چاہیے. ہمارے پاس بیٹھے کوئی وہ جس کا روزہ نہیں وہ پی رہا ہو, تو دھواں تو پھیپڑوں میں جا ہی رہا ہے نا, تو پھر روزے کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, اس طرح کی سچویشن جس کے اندر کوئی کھانے کا اندر سے کوئی دھواں اٹھ جائے
وہ آپ کی اس کی اسمیل آپ کے گلے میں چلی جائے یا کوئی فاصلے کے اوپر بیٹھ کے بندہ سگریٹ پی رہا ہے اس کا دھواں آ جائے تو اس سے تو آپ کے روزے کو افیکٹ نہیں ہوتا. سر موسٹلی لڑکے ایسے کرتے ہیں کہ جناب سحری کے وقت کھانا دبا کے کھایا, پراٹھے شراٹھے کوئی دہی شہی اڑا کے تو سو جاتے ہیں. تو نیچرل چیز ہے کہ ان کو نائٹ فال احتلام بھی ہو جاتا ہے, تو احتلام سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. احتلام سے نہیں ہوتا, انسان کے جو ہے سیکشول عمل سے ہوتا ہے. اگر انسان قصدن اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو اس سے لازمی طور پر روزہ جو ہے نا وہ فاسد ختم ہو جاتا ہے اس کا روزہ. اچھا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کہ ہسبینڈ اپنی بیویوں کو ٹچ کر سکتے ہیں, ٹچ بھی نہیں کر سکتے؟ ٹچ تو کر ہی سکتے ہیں, ہاتھ مسافہ کر سکتے ہیں, یا کوئی مثلا ضرورت کی چیز عورت جو ہے اس کو پکڑا بھی سکتی ہے. بوسے کی اجازت نہیں؟ بوسے کی اجازت بھی ہے بشرطے کے اس کو اپنی ڈیزائر کے اوپر کنٹرول ہو. اگر اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ سیکشول عمل کے ہونے کے امکانات ہیں تو اس صورت میں اس کو ہر صورت میں بیوی سے اوائڈ کرنا چاہیے. قصدن عمدن کیا ہوا جو سیکشول عمل ہے اس سے روزہ جو ہے مکمل طور پر اس کا بہت بڑا کفارہ ہے. اچھا, باقاعدہ طور پر 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اس کے بدلے میں. اتنا بڑا یہ گناہ کی بات ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے نائٹ فال کا, یہ قدرتی عمل ہے, اس کے ذریعے انسان کے روزے پہ کوئی اثر نہیں. تو یہ آپ کفارے کی بات کر رہے ہیں, تو اگر کوئی روزہ کسی کو توڑنا پڑ جاتا ہے, مجبوری ہو جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ وہ بھی 60 روزے؟ نہیں وہ اس کا 60 روزے نہیں. مثال دینا لائف ڈیتھ کا مسئلہ بن جاتا ہے جی, شوگر لیول اتنا لو ہو گیا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا, صحیح, کوئی بات نہیں, روزہ کھول دے گا, اس کی وہ ایک روزہ رکھ لے. اچھا, خواتین کے مخصوص ایام اگر رمضان میں آ جائیں تو ان کو چھٹی کی اجازت ہے, تو کیا وہ اس کی قضا کریں گی؟ کب کریں گی؟ جو ہی موسم بہتر ہو. اچھا, پہلی فرصت میں, کوئی روک ٹوک نہیں. اگلے سال سے پہلے ان کے روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے, اگلے رمضان سے پہلے, اور چاہے وہ عید کے فوراً بعد بھی روزے سٹارٹ کر دیں. بہتر تو یہ عید کے بعد مکمل کریں. تو جتنے چھوڑیں گی اتنے ہی رکھیں گی, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں, ظاہری باتوں کو رکھنا ہی, ان پر روزہ ہونا ہی نہیں ان ایام کے اندر. تو ان ایام کے اندر بعد میں روزے کو مکمل کر لیتے تو اس کے روزے ہو جائیں گے. کوئی زیادتی نہیں, کوئی جرمانہ نہیں ان کو جناب زیادہ روزہ. جس طرح اللہ قرآن میں کہا کہ جس کا جو روزہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے تو باقی کسی اور ایام میں ان کو مکمل کر لیں. حضور سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, ایسی بات ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ تراویح پڑھنے کے ساتھ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو بھی رمضان قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بات ہے ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان کے اندر پھر عبادات کی طرف لوگوں کا کافی رجحان بڑھ جاتا ہے, مساجد کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مرد تو کرتے ہیں مسجدوں میں, تو وہ یہ ایک کنسیپٹ ہے جناب میں اعتکاف میں ہوں, میں نے اب کسی کو شکل نہیں دکھانی, میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, تو کیا ایسی کوئی بندش ہے ان پہ؟ دیکھیں جی, جتنا ورڈ کیا جائے اتنا بہتر ہے, ٹھیک ہے, جتنا ورڈ کیا جائے, لیکن بامر مجبوری یا بامر ضرورت بوجہ ضرورت اگر کوئی کلام کرنا پڑے کوئی مسئلے کی بات نہیں. میں کہتا ہوں یار اپنے ساتھی کو مجھے ذرا مصحف پکڑا دینا, میں نے اس کی تلاوت کرنی ہے, پکڑا سکتا ہے. میں یہ باقاعدہ ذرا پانی کا گلاس پکڑا دینا, پکڑا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کھانے کی چیز پکڑا دینا, پکڑا سکتا ہے. لیکن یہ تو کوئی اعتکاف ہے, بندہ باہر بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے اور باہر بیٹھا گپے لگا رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے جو انتہائی لغو کلام میں آتی ہیں, یہ اعتکاف کے اصول و ضوابط کا مکمل طور پر مخالف ہے. بات وہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. لوگ میں نے اکثر دیکھا کہ معتکف جو ہوتے ہیں نا وہ وضو خانے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھ کے سوٹا بھی لگا لیتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا, واش روم میں پی لیتے ہیں, یعنی کہ اس کی بھی بندش ہے ان کو. ظاہری بات ہے, وہ اگر وہ روزہ میں ایسا کریں گے تو ان کا روزہ ہی نہیں رہے گا. اور اگر تراویح کے ٹائم یعنی روزہ افطاری کے بعد کریں گے تو وہ بھی ایک یعنی ایک اعتکاف کے صورت ضابطے اور جو جس وجہ سے اعتکاف کیا تمام کی تمام ایک گرانے والی بات ہے. اعتکاف کے اہم مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. تو لیلۃ القدر کو زندہ کرنے کا یہ کون سا طریقہ بندہ سگریٹ پی رہا ہے, لیلۃ القدر بندہ کون سا طریقہ محلے کی ساری یعنی کہ وہ اب جو معاملات ہیں ان کو وہیں مسجد میں آ کے ڈسکس کر رہا ہے. لیلۃ القدر کو یہ بات کرنے کون سا طریقہ ہے کہ جناب والا وہاں پہ وہ لغو کلامیاں کر رہا ہے, یا لیلۃ القدر کو زندہ کرنے کا کون سا طریقہ فوش کوئی کر رہا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. امام یا خطیب کا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو بھی غیر مسجد ہی کہا جاتا ہے, تو کیا معتکف جو ہوتا ہے بندہ وہاں جا کے سٹے کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اگر کوئی امام سے کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے یا امام کے پاس جا کے کوئی سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور امام کا ایسا حجرہ جو باقاعدہ مسئلہ حصانی ہے اس کے اندر جو بندہ وہاں پہ جا کے اعتکاف کرے وہ اعتکاف نہیں ہوگا. اچھا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کا, اعتکاف ہوگا ہی ٹھیک نہیں ہوگا اس کا اعتکاف. تو کیا اگر عزیز کوئی اس کا فوت ہو جاتا ہے جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہ جا سکتا ہے پھر واپس آ جائے؟ نہیں جانا چاہیے اس کو, مسجد نماز جنازہ جائز ہے.
اچھا تو وہاں پہ نماز جنازہ وہاں کروا لیجیے. دعا ہی کرنی ہے. ہاں دعا کرنی وہاں پہ, اس کی نماز جنازہ وہاں کروا لیجیے. خواتین جو ہیں وہ ان کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے رمضان میں, تو وہ اعتکاف کرنے کا کیا شرعی طریقہ ہے ان کا؟ گھر کے اندر ہی وہ پردے شردے لگا لیں گی؟ نہیں ان کو مسجد میں جانا چاہیے. ہمارے مرکز میں بھی اللہ کا شکر ہے ہر سال 500 خواتین بیٹھتی ہیں ماشاء اللہ. اور ان کی اکاموڈیشن کا بڑا وہاں بہترین نظام, پردے کا نظام بھی ہے, اور جتنی ان کے کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو گھر سے نہیں آنا, ان کو لینا پڑتا. وہ اللہ کا شکر ہے ہم خود مینیج کرتے ہیں. سر گھروں میں روزے دار جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے مووی لگا لیتا ہے, کوئی ڈاکومنٹری دیکھنا شروع کر دیتا ہے, ٹائم اچھا گزر جائے. میں نے یہ دیکھا ہے اعتکاف کے اندر بھی لوگ سیل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ عبادات کی روح سے واقف نہیں ہے. کتب علیکم الصیام, اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ آپ کو امتوں کا فرض تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو. صحیح. یہ متقی بننے کی مشق ہو رہی ہے. کھانا تو چھوڑ دیا تاکہ حرام سے بچنے کی ایک قوت پیدا ہو. پینا چھوڑ دیا تاکہ حرام مشروبات سے بچنے کی قوت پیدا ہو. بیوی تعلق چھوڑ دیا تاکہ حرام سیکس سے بچنے کی قوت پیدا ہو. صحیح. لیکن یہ کا طریقہ کار ہے کہ ساری کے ساری ایکسرسائز کو الٹایا جا رہا ہے, اور وہ بھی روزے کی حالت میں. تو یہ روزے کے ساتھ جو ہے نا اس بندے کو اللہ کو اس کی بھوک و پیاس کی کوئی احتیاج نہیں ہے, جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی فسق و فجور کے راستے پہ رہتے ہیں. سر آخری سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹس ہوتی ہیں, تاجر ہوتے ہیں, دکانداری ہوتی ہے, خواتین کا فٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے, اور دکانداری بھی کرنی ہے, سیزن ہوتا ہے رمضان میں, تو وہ کیسے بچائیں اپنی آنکھوں کو, کیسے بچائیں خواتین کو دیکھنے سے؟ ان کے اصل بات ہے ہمارے معاشرے غض بصر یعنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کا عام رجحان نہیں رہا. صحیح. ہم یہ بات سمجھتے چاہیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, حالانکہ یہ حکم الہی ہے. مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رہنا چاہیے کیونکہ یہ پاک دامنی کی طرف منتج ہوتی ہے بات, اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رہنا چاہیے, بات جب منتج ہوتی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چاہیے کہ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ سے اوائڈ کرنا ویسے ہی ضروری ہے, لیکن ہمارے وہاں اس کا التظام نہیں کیا جاتا, غیر رمضان میں بھی نہیں کیا جاتا. رمضان میں خصوصیت سے اور ویسے ادر وائز بھی اس کا التظام کرنا چاہیے, اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ معروف طریقے سے جو بات اس کو مکمل کر کے اپنے معاملے کو ختم کیا جائے. بہت شکریہ جناب علامہ صاحب نے بہت سارے مسئلوں پہ روشنی ڈالی کہ جو کہ روزمرہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کافی مسائل آپ کے حل بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.